أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایک تو فرمایا ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن اب آپ مسئلہ بہت توجہ سے سمجھیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کا جز ہے؟ ہاں جی، ہر سورت کا جز ہے۔ جیسے سورۃ الکوثر ہے، اس کی 3 آیات ہیں، تو اس سے پہلے بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہے، تو کیا سورہ کوثر کی 4 آیات ہیں؟ سوال یہ ہے کہ بسم اللہ کیا ہر سورت کا جز ہے؟ تو احباب محققین کے نزدیک بسم اللہ 113 صورتوں میں سے کسی صورت کا جز نہیں ہے۔ کتنی صورتیں؟ اور کل کتنی صورتیں ہیں؟ 100۔ البتہ ایک صورت ہے سورۃ النمل 19ویں پارہ میں، اس کے اندر مستقل آیت ہے اس صورت کی، اس پر میں بات کروں گا انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مستقل آیت ہے سورہ نمل کی۔ تو سورۃ النمل کے اندر بسم اللہ موجود ہے، اس کے علاوہ کسی بھی سورت کے اندر اس طرح بسم اللہ تسمیہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں، لہٰذا بسم اللہ کسی سورت کا اس کے علاوہ جز نہیں ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا، بعض حضرات کے نزدیک بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے اور بعض کے نزدیک جز نہیں ہے۔ جو حضرات بسم اللہ کو ہر سورت کا جز سمجھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سورہ فاتحہ کا بھی جز سمجھتے ہیں باقی سورتوں کی طرح۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب نماز میں قرات شروع کرنے لگتے ہیں تو قرات کا آغاز الحمدللہ سے نہیں کرتے بلکہ بسم اللہ سے کرتے ہیں، بآواز بلند۔ بسم اللہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن بآواز پست۔ لیکن ہمارے کچھ دوست ہیں جو قرات شروع کرنے لگتے ہیں تو وہ بسم اللہ بھی اسی طرح بآواز بلند پڑھتے ہیں جیسا کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چونکہ ان کے نزدیک، ان کے مذہب میں بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے، اور جو حضرات بسم اللہ کو ہر سورت کا جز نہیں سمجھتے وہ بآواز بلند سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ کی قرات نہیں کرتے، دل میں پڑھتے ہیں برکت کے لیے لیکن بآواز بلند قرات نہیں کرتے۔ جو حضرات قرات نہیں کرتے بسم اللہ کی بآواز بلند، ان کے پاس دلائل ہیں، ایسی بات نہیں کہ دلائل نہیں ہیں۔ میں صرف ایک حدیث سنا کے بات اپنی آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے معتبر صحابی ہیں، پہلے میں ان کا تعارف کرا دوں تاکہ پھر ان کی روایت سمجھ میں آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضرت انس کی عمر مبارک 10 برس تھی، ایمان لائے اور 10 برس کی عمر میں اس ہستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا خادم خاص اور ملازم خاص مقرر فرما دیا، اپنے گھر کا۔ گھرانہ نبوت کا بازار سے سودا سلف لانے والے حضرت انس ابن مالک، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کے سارے معاملات دیکھنے والے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت فاطمہ ان کو بھائی کہہ کر بلاتی تھیں، بھائی، انس بھائی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے لوگوں کا گویا کہ ایک جز تھے۔ اور جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 20 برس ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ 10 سال تک ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی ہے۔ یعنی اگر ذہن میں خیال آئے کہ پتہ نہیں یہ کس کیٹیگری کا شخص ہے، گاؤں دیہات سے آیا ہوا ہے،
شہری ہے، دیہاتی ہے، ملاقاتیں کتنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ علیہ السلام سے تعلق کس حیثیت کا ہے؟ تو بھائی تعلق یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے 10 سال کے خادم خاص رہے ہیں۔